اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرط حریت و تکلیف و اسلام فی ولد مسلم دون کافر ثم الام ثم ذو الرحم الاقرب فالاقرب ثم مولى الموالاة اے من لا وارث له ووالى غیره على انه ان جنا فارشوا علیہ وَإِن مَاتَ فَمِرَاثُ لَهُ ثم قاضٍ فِي مَنْشُورِهِ كَذَلِكَ ذَلِكَ کہ كَذَلِكَ كُتِبَ فِي مَنْشُورِهِ أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی کو صغیر صغیرہ کے انکاح کا حق ہے. ولی کو نکاح کا نہیں انکاح کا نکاح کرانے کا، لیکن حریت کی شرط کے ساتھ وہ جو ولی ہے وہ حر ہو، اور تکلیف کی شرط کے ساتھ وہ ولی مکلف ہو، اور اسلام کی شرط کے ساتھ یہ اسلام والی شرط ہے فی ولد مسلم، ایسا ولد جو مسلم ہے. جس صغیر صغیرہ مسلم کی شادی کرانی ہے تو ان کے ولی کے لیے مسلم ہونا بھی شرط ہے. پہلی دو شرطیں جو ہے نا وہ سب کے لیے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ جو مسلم کا ولی ہو اس کے لیے اسلام بھی شرط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ کہ کافر، نہ کہ اگر وہ صغیر صغیرہ کافر ہو تو اس کا ولی جو ہے اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، وہ کافر اس کا ولی ہے. اچھا جی، تو یہ تو تھا جو ولی اسبا، کیا ولی اسبے نہ ہو تو پھر سمہ ہے. پہلے نو سمجھ لو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شرط یعنی شرط کی گئی ہے ولی میں یہ کہ ہو وہ ولی حر، عاقل، بالغ، مسلم. قیدوں کے فائدے پس نہیں ولایت ابد کے لیے کس پر؟ اپنے صغیر صغیرہ پر، خواہ بھائی ہو، چاچے کا پتر ہو، کوئی بھی ہو جتنے پیچھے پڑھ چکے اسبے، اس کو اور نہ ہی صغیر کو ولایت ہے کیونکہ خود صغیر ہے. اب یہ کون آ گیا اس میں؟ عاقل. اور نہ ہی مجنون کو ولایت ہے. کس سے نکلا؟ حرن عاقلن تو ہو گیا، بالغا نہیں یار. کمال ہے جی کہ یہ جو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے بس صغیر جو ہے اور مجنون دونوں یہ عاقل نہیں ہیں جی، اور بالغ بھی نہیں ہے، صغیر بالغ نہیں ہے جی، مجنون عاقل نہیں ہے جی. اس لیے کہ نہیں ولایت ان کے لیے اپنے آپ پر کس کو؟ ابد کو، صغیر کو، مجنون کو اپنے اوپر کہ ہے، تو پس اولا یہ کہ نہ ہو ولایت اپنے، کیونکہ ولایت متعدیہ فرع ہے ولایت قاصرہ کی. قاصرہ کا مطلب ہے علی النفس کی، پہلے اپنے اوپر بندے کو ولایت ہو تو پھر اس کی ولایت متعدی ہوتی ہے غیر کی طرف. سنیں ہی یہ قاصرہ کا معنی چھوٹی نہ سمجھنا، یعنی جو پہلے ولایت اپنی ولایت حاصل ہو تو پھر وہ غیر کی طرف متعدی ہوتی ہے جی. اور اس لیے کہ یہ ولایت نظریہ ہے، اس میں شفقت ہے، بصیرت ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، اور نئی نظر تفویض کرنے میں ان کی طرف. غلام، صغیر، مجنون یہ بات نہیں، کام نہیں کر سکتے جی. جو اپنی مشکلات میں پھنسے ہیں وہ کسی کو کیا سکھ دیں گے.
توجہ جی. اور بہر الکافر جو حر بھی ہے عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے. بہر الکافر پس نہیں ولایت اس کے لیے مسلم پر اور بابجا قول اللہ جل جلالہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. بارہا پڑھ چکے ہو. اور اسی لیے تو نہیں قبول کی جاتی شہادت کافر کی مسلم کے خلاف مسلم کے اور نہیں جاری ہوتا توارث مسلم اور کافر کے درمیان قذافل بنایا فی والدین مسلمن. یہ متعلق ہے بقید الاسلام کے. سارا نہ تعلق نہیں ہے صرف کس کے ساتھ یعنی محض شرط کیا گیا اسلام ولی میں ولد مسلم کے نکاح میں. کس میں ولد عام ہوتا ہے کڑی ہوئے منڈا ہوئے تو مسلم پھر وہ ولد دی صفت ہے تو ولد لفظ مذکر ہے تو مذکر صفت ہے مراد بچی بچہ دونوں. بہرحال ولد کافر پس اس کے ولی کافر کے لیے ولایت ہے اس کے نکاح کی. جی اگر ولد کافر ہے تو اس کا ولی کافر جو ہے اس کو اس کے نکاح کرنے کی بقولی جل جلالہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. جی چلو جی آگے جی پھر منع کر دیں. اب یہ ہے اسبات. اگر اسبات نہ ہوں اسبات تو پھر پھر ماں کا درجہ ہے. کیا ہے ادھر دیکھو ثم الام یعنی اسبات کے نہ ہونے کے وقت ولایت تزویج الی الام ہے. ولایت پھر اب وہ جو ام ہے نا اس کے ساتھ اور جوڑنی ہے. دھیان کرے جی جی اے شاباش سے تے ایک منٹ تھوڑا پڑھ لو اور پھر پھر ذرحم اقرب فالاقرب. پھر جو ذی رحم ہے کیا ہے ذی رحم محرم کی قید نہیں ہے. ذی رحم خونی رشتہ خونی رشتہ ذی رحم ہے. سنیں چچے دی تھی ذی رحم ہے محرم کوئی نہیں. چچے دا پتر ذی رحم ہے محرم کوئی نہیں. تو ذی رحم ضروری نہیں کہ سارے محرم ہی ہوتے ہیں. تو پھر ذرحم ذی رحم اقرب فالاقرب جو قریبی موجود ہو تو بعید والے کو حق نہیں ہے. جی بعید والے کو حق نہیں ہے. اللہ اکبر. او بے خود رہون واپس آ. ثم الام یعنی اسبات کے نہ ہونے کے وقت تزویج کی ولایت ماں کی طرف ہے. صغیرہ کی بات ہو رہی ہے. بالغ لڑکی کی نہیں بالغ لڑکے کی نہیں. پھر ام الاب دادی. ماں نہیں ہے تو دادی موجود ہے کیونکہ ماں اور دادی اسبے نہیں ہیں. اور بعض کتب میں اس کا عکس ہے پہلے پھر ماں ہے. ثم للبنت پھر بنت کے لیے. اب بنت صغیرہ کی نہیں ہوگی. یہ مجنونہ اور ماتوہ کی ہے. کو تھوڑا عقل استعمال کیتے رکھے دیئے. پھر بنت کے لیے پھر بتیجی کے لیے پھر بانجی کے لیے. یہ بالغہ ہون کہ نہ ہون ہون تو تاہی ہیں جی. تو انہوں نے ولایت کنے تھے اس تو شکر ہے. پھر پوتے کی بیٹی کے لیے. کس کی پھر نواسی کی بیٹی کے لیے. جی بات وہاں تک پہنچاتے ہیں قیامت تک کسی کو تکلیف نہ کرنی پڑے.
وہاں قضا اور اسی طرح پھر اگر یہ نہ ہو تو اب سما کا مطلب پہلا نہیں ہے تو پھر اگر یہ ہے تو اس کو حق ہے. پھر جد فاسد کے لیے وہ کون ہے؟ نانا. یار رشتہ کی ہویا یار؟ کون؟ نانا. اس طرح اگر اوپر کو درجے کا ہے تو پھر الی بہن خیف استغفر اللہ عینی بہن. پھر ثم للأخت لأبن و امن. پچھلے کوئی نہیں بہن بالغ ہے دوسری بہن جڑی وہ جو نابالغ سی تے جڑنا ابا اماں دو میں ٹر گئے تو این دی شادی کرانا چاہتی انہوں ولایت ہے. صرف یہ ہے کہ بلوغت کے بعد اس کو خیار بلوغت ہے. اتنی سی بات ہے. پھر انہاں چ مرد آوے گا پرلے پاسوں ادو اسبے والے پاسوں نہیں لیاونا متا کو ساج ہو کے تے گا پیچھے پورے ہو گئے نے. پھر بہن الی. پھر خیفی بہن بھائی سارے اولاد الام. یہ خیفی بہن بھائی کوئی بھی ہو تو اس کو حق کہہ دیجیے. پھر ذویل ارحام او ثم ذو الرحم ثم پھر ذویل ارحام جی یعنی پھپھیاں اگر موجود ہیں تو یہ نہیں ہے تو ماموں یہ نہیں ہے تو ماسیاں خالائیں. پھر چچوں کے بیٹے استغفر اللہ بھول گیا وہ تو اسبے ہیں. پھر چچوں کی بیٹیاں اور اسی ترتیب سے ان پچھلوں کی اولاد. ثم مولا الموالات قضا فی در المختار. واپس چلو. اگر یہ پچھلے نہ ہوں تو پھر مولا الموالات. پھر یہ کون ہوتا ہے؟ مولا الموالات یعنی وہ شخص نئے وارث اس کے لیے اور والی بنایا اس نے غیرہ اپنے غیر کو اس نے کس چیز پر؟ اس چیز پر اس شرط پر کہ اگر وہ من جنایت کرے گا تو چٹی ہوگی اس غیر پر تو چٹی اس من کی علیہ غیر پر ہوگی. اور اگر وہ ملا وارث لہو مر جائے گا تو اس من کی میراث لہو اس غیر کے لیے ہوگی. استغفر اللہ. اور خود رو قولو ثم مولا الموالات. جی فرمایا ہے شریفیہ میں صورت مولا الموالات کی شخص مجہول النسب کہا اس نے دوسرے کو تو میرا مولا وارث بنے گا تو میرا جب مر جاؤں گا میں اور بوجھ اٹھائے گا تو میرا جب جنایت کروں گا میں. کوئی چٹی آئے گی تو وہ تجھے بھرنی ہوگی. اور کہا دوسرے نے قبل تو میں نے یہ ہے مولا الموالات. بس ہمارے نزدیک صحیح ہے یہ عقد اور ہو جائے گا قبول کرنے والا وارث اور ہو قبول کرنے والا وارث نہ ہو جائے گا قبول کرنے والا وارث بھی اور عاقل تک کے معنی ہے. شاباش. یہاں عاقل کا معنی وہ نہیں ہے یہ ہے کہ وہ بوجھ جو ہے نا اس پر جو آئے گا وہ چٹی دے گا جی یہ مطلب ہے. اور جب دوسرا بھی ہو اور جب ہو دوسرا بھی مجہول النسب اور کہے اول بھی مثل اسی کے دوسرے کو تو وہ دوسرا اس کو قبول کر لے تو اب وارث بنے گا ہر ایک دونوں سے دوسرے کا اور بوجھ اٹھائے گا ہر ایک دوسرے سے. اب دونوں ہر ایک کی طرف سے مولا الموالات بن گئے. سمجھے ہی. واپس چل. پھر قاضی اگر ان پچھلوں میں سے کوئی بھی نہ ہو
تو پھر قاضی، لیکن شرط ہے کہ قاضی کے منشور میں یہ ہو، قاضی کے یعنی لکھا گیا ہو، قاضی کے منشور میں لکھی گئی ہو یہ بات کہ قاضی کو اپنے علاقے میں صغیر صغیرہ جن کے کوئی ولی نہیں ہے تزویج کی بھی ولایت ہے، اگر سلطان اس کو اس کی اجازت دے تو پھر قاضی کر سکتا ہے، کیونکہ قاضی نے وہی کام کرنے ہوتے جتنا اس کو وہاں اختیار دیا جاتا ہے، اختیار سے آگے نہیں ہے جی۔ وہ دیکھو ثم قاضٍ، پھر قاضی، مسئلہ سمجھا جی، ولایت قاضی کی متأخرہ ہے سلطان کی ولایت سے، پچھلوں کے بعد پھر سلطان کو ولایت ہے، کس کو ہے؟ پھر سلطان اپنا نائب قاضی کو بناتا ہے جی، اصل یہ ولایت کس کو ہے؟ اور ولایت سلطان کی متأخرہ ہے مولا الموالات کی، اس لیے کہ مولا الموالات یہ وارثہ میں سے آخری ہوتا ہے، لہذا جب تک وارثہ موجود ہے تو ان کو ولایت ہے، پس مقدم کیا جائے گا کس کو؟ مولا الموالات کو، اجنبی پر۔ اجنبی سے مراد جو وارث نہیں ہے، سلطان وارث نہیں ہے، قاضی وارث نہیں ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے تو ہیں، ان کی دوسروں کی بات ہو رہی۔ پس انداد میں جمیع الوارثات، پس جمیع وارثوں کے نہ ہونے کے وقت ولایت الی السلطان ہے، کیوں؟ بوجہ حدیث کے کہ سونیا فرمایا کہ سلطان ولی ہے اس کا کہ نہیں ولی اس کا، اخرجہ ابن ماجہ والترمذی وغیرہما جی، او صحیح ابن حبان والمستدرک سنن ترمذی، او سارے والے لکھے جو۔ اچھا پیچھے گالے کے رہے گی، او حاشیہ نمبر، او ثم ذو الرحم، او نیچے حاشیہ پر ذو رحم، ہر قریب جو اسبا نہ ہو، ہر قریب ذو رحم سے مراد خونی رشتہ ہو لیکن اسبا نہ ہو۔ اچھا جی، تے ثم الی القاضی، اگر سلطان نہیں ہے تو پھر یہ ولایت ہے کس کی طرف؟ کیوں؟ بوجہ قائم ہونے قاضی کے مقام اپنے اپنے علاقے میں لیے۔ قولو فی منشور ہی، فی یہ جملہ صفت ہے قاضی کی، ایسا قاضی کہ جس کے منشور میں یہ ہو۔ اور منشور کیا ہوتا ہے؟ منشور وہ ہے کہ لکھتا ہے سلطان اس میں کہ بے شک میں نے بنایا فلانے کو قاضی فلانے شہر کا جی، تو سمے یا بھی نام لیا جاتا تھا اس کا، لیکن کس بندے کو؟ یہ بادشاہ لکھ کے دیتا تھا مور لگا کے، پھر وہ اس علاقے میں جاتا تھا، اس لیے کہ قاضی ینشدہ پڑھتا تھا، ینشدہ کہ کیا کرتا تھا؟ قسم دیتا تھا، وقت قراءتی علی الناس، سنیں کہ بھی اللہ کی قسم بھی فلاں بادشاہ نے، کیونکہ قاضی نے جا کر اس علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے وہ خط سنانا ہوتا ہے، تو پھر بھی میں اب اس علاقے کا قاضی ہوں، تو اس کے بعد اس کا سارا نظام اس کے سپرد ہو جاتا ہے جی۔ اِلَنَّ الْقَاضِيَ يَنْشُدُهُ ہے نا، میں شنشد لفظ کون ہے گا بھئی کس وقت؟ وقت قراءت الخط علی الناس۔ اور اسی طرح شرط کیا گیا ہے قاضی کے نواب کے حق میں، جو قاضی کے نائبین ہیں، نائب کی جمع ہے اور جی، اور اسی طرح شرط کی گئی ہے قاضی کے نواب نائبین کے حق میں حصول اذن ان کے لیے، جو اس نے آگے علاقہ زیادہ ہے تو اس نے آگے اپنے نائب بنائے ہوئے، تو ان کو قاضی کی طرف سے
پیچھے بادشاہ سے بھی اجازت ہوگی کہ اگر تیرے علاقے میں تجھے ضرورت پڑے تو آگے کسی کو اجازت دے سکتا ہے. یہ سب کچھ منشور میں ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا ہے بھائی اچھا اوکے دیں گے اب بے اذن ان کے لیے بے تزویج صغار اور اشتراطین میں دونوں شرطوں میں خلاف مبسوط تفصیل سے. یہ مبسوط کتاب نہیں ہے، خلاف مبسوط ہے، بیان ہوا ہے. فی حواشی در المختار. جی منع کرو. اب چلو جی. حریت کی شرط کے ساتھ اور تکلیف کی شرط کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن. اور اسلام کی شرط کے ساتھ، لیکن یہ اس کے ساتھ قید ہے ولد مسلم میں، نہ کہ ولد کافر میں. سنیں ہی. پھر ماں، پھر ذی رحم، اقرب، پس اقرب، قریبی موجود ہے تو ابد کے لیے اختیار نہیں ہے. پھر مولا الموالات، یعنی وہ شخص نہیں وارث اس کے لیے، اور والی بنایا اس شخص نے غیرہ، اپنے غیر کو، اس بات پر کہ اگر جنایت کرے گا وہ من تو پس چٹی من کی علیہ اس غیر پر ہوگی، اور اگر مر گیا وہ من اور ملہ وارث تو پس میراث اس من کی لہو اس غیر کے لیے ہوگی. پھر قاضی، ایسا قاضی کہ اس کے منشور میں یہ ہے، یعنی لکھا گیا ہے اس کے منشور میں یہ کہ قاضی کے لیے جائز ہے تزویج کی ولایت. شابہ شابہ منع کر پچھو یار. حریت اور تکلیف کی شرط کے ساتھ اور اسلام کی شرط کے ساتھ ولد مسلم میں، نہ کہ ولد کافر میں. پھر ماں، پھر ذی رحم، اقرب پس اقرب. پھر مولا الموالات، یعنی وہ شخص کے نہیں وارث اس کا اور والی بنایا اس نے اپنے غیر کو، اس بات پر کہ اگر جنایت کرے گا وہ من پس چٹی اس من کی اس غیر پر ہے. اگر فوت ہو گیا وہ من پس میراث اس من کی اس غیر کے لیے ہے. پھر قاضی کہ اس کے ایسا قاضی کہ اس کے منشور میں ہے یہ، یعنی لکھا گیا ہے اس کے منشور میں یہ بات کہ جائز ہے اس کے لیے ولایت تزویج، یعنی اس کو ولایت تزویج کا حق حاصل ہے. والبعض يزوج بغیبۃ الاقرب ما لم ينتظر الكفء الخاطب الخبر منه وعليه الاكثر ومدة السفر عند جمع من المتأخرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو توجہ جی. اور ابعد شادی کرا سکتا ہے اقرب کی غیبت میں جی، جب کہ نہ انتظار کرے کف پیغام نکاح دینے والا خبر کی اقرب سے. جی وہ کہتے ہیں ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے، اگر آپ رشتہ دینا چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں. تو اب ابد جو ہے وہ کف مل گئی ہے، مناسب رشتہ مل گیا ہے تو وہ کیا کرے. اس میں تھوڑا رک کر غور کر لینا جی. تو ابد شادی کرا سکتا ہے غیبت کے اقرب کی غیبت میں جب کہ نہ انتظار کرے کف خاطب خبر کی اقرب سے. سنیں اور اسی پر ہے اکثر، اسی پر ہے اکثر. اور وہ غیبت کتنی ہے؟ غیبت اور مدت سفر ہے ایک جماعت من المتاخرین کے نزدیک کہ جو مدت سفر ہے نا اتنا دور وہ گیا ہوا ہو جی. لیکن اب چونکہ حالات ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، پوچھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. تو اگر ہمیں شعور ہوا تو ہم بات کریں، ورنہ کہیں گے تینوں اگ لگی ہے میں مر گیا آ جائے گا تو جان کر چاچا آپ کے گل کرے گا پہ آ کے جی. یہ سارا نظام اس طرح چلتا ہے جی.
یعنی یہ نہیں ہے کہ یار اگر کوئی مناسب رشتہ ہے تو ٹھیک ہے یار، یہ تصور ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ہم مجمی لوگ ہیں، ہمارا اپنا ایک نظام ہے جی، تون تحصیلی. اچھا ادھر ویکھو، دھیان کرو. قولہ والابعاد الاخر، ذکر کیا گیا ہدایہ اور بنایا میں یہ مسئلہ. کون سا؟ کہ جب غائب ہو ولی اقرب، غیبت ایسی غیبت جو منقطع ہے، کیا اب ان سے ابھی جائے گا کوئی بندہ تو پھر آ کر کوئی کہ ابھی رابطہ کوئی نہیں ان سے، تو جائز ہے اس کے لیے جو ہو ابد اس سے. جی جیسا کہ جد باپ نہیں ہے تو دادا ہے. کیا جائز ہے؟ یہ کہ شادی کرا دے صغیر صغیرہ کی. کس کی؟ اس لیے کہ یہ ولایت نظریہ ہے، یہ ولایت نظریہ ہے اور نہیں ہے شفقت نظر سپرد کرنا اس معاملے کو اس کی طرف کہ ابھی نہیں نفع حاصل کیا جا سکتا اس کی رائے کے ساتھ. تو وہ کون ہے؟ وہ ولی اقرب ہے. اپنے غیبت کی حالت میں باوجہ متعذر ہونے نفع حاصل کرنے کے اس کے ساتھ کہ اسے رائے لی جائے، تو چونکہ ہے وہ دور ہے، پس لاحق ہو گیا وہ اقرب ان کے ساتھ کہ جس کا ولی اقرب کوئی نہیں ہے. جیسا کہ فوت ہو جائے اقرب، مثلا باپ فوت ہو جائے، دادا کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے. وہ نہ تو پھر آگے پوری تفصیل ہے جو پڑھ لی ہے، لیکن دو تک بات رکھے بات سمجھنے کے لیے. اور سمجھ گئے؟ وہ ہو ولی. اچھا جی، جیسا کہ فوت ہو گیا اقرب. جی تو ہدایہ اور بنایا میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس کو اجازت ہے، اس کو کیونکہ شفقت ہو، بھلا ہو، فائدہ ہو. قولہ بغیبت الاقرب، بغیبت الاقرب. بہرحال اگر شادی کرا دی، مسئلہ ابعد نے اقرب کے حضور کے ساتھ، اقرب موجود ہے تو ابعد نے، تو پس یہ شادی موقوف ہوگی اقرب کی اجازت پر، اگر اجازت دے دے تو. کیونکہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابد فضولی ہے، تو فضولی کا کام اجازت پر موقوف ہوتا ہے. کس پر؟ اجازت پر موقوف ہوتا ہے. ایشا بس. قولہ ما لم ینتظروا. جی تو ما بمانا ما دام ہے، لیکن یہاں شرح میں لکھا ہے کہ یہ ما موصولہ ہے اور الکفء فعل ہے ینتظروا کا، اور ما بعد جو ہے وہ صفت ہے کف کی. جی اور خبر جو ہے وہ مفعول بہی ہے ینتظروا کا. جی تے والحد الثانی. جی یہ بھی لکھے نا تبھی. والحد الثانی وہ ہے کہ نسبت کیا اس کی علامہ ذیلعی نے اکثر مشائخ کی طرف، اور فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی پر ہے فتویٰ. جی اور اختیار کیا ہے حقائق وغیرہ میں اور کنز میں اور ہدایہ میں اور اختیار وغیرہ میں کہ وہ عدم انتظار خاطب ہے، کہ خاطب انتظار نہیں کرتا، خاطب اور ثمرۃ الخلاف ظاہر ہوگا اس صورت میں کہ جب چھپ گیا قریب شہر میں تو کیا ہوگی یہ غیبت منقطع یا کہ نہیں. سمجھے؟ اور ابد شادی کرا سکتا ہے اقرب کی غیبت کے ساتھ، جب کہ یا وہ اقرب معنی موصولہ ہو سکتا ہے، وہ اقرب کہ نہ انتظار کرے کف خاطب
اور موصولہ معنی بڑا بڑھ سکتا ہے خبر کی اقرب سے کہ ہم ان کی خبر کی انتظار نہیں کرتے جی، اور اسی پر ہے اکثر اور مدت سفر متاخرین میں سے ایک جماعت کے نزدیک جی۔ اور اباد شادی کرا سکتا ہے اقرب کی غیبت کے ساتھ وہ اقرب جو نہ انتظار کرے کف خاطب کا خبر، بسم اللہ نہ انتظار کرے کف خاطب خبر کی اقرب سے، اور اسی پر ہے اکثر اور مدت سفر جمع من المتاخرین کے نزدیک۔ ہاں جی۔ اعلم ان للابعد ولایت التزویج عند غیبت الاقرب غیبتا منقطعتا وتفسیر الاکثر ما ذکر وهو قول ما لم ينتظر ای مدت لم ينتظر الكفء الخاطب ثم عطف على قول ما لم ينتظر قوله مدت عند جمع من المتاخرین وعليه الفتوى۔ بس جان اس بات کو کہ ابعد کے لیے تزویج کی ولایت ہے اقرب کی غیبت کے وقت، ایسی غیبت جو منقطع ہے جس نے رابطہ توڑا ہوا ہے، اور تفسیر غیبت منقطع کی اکثر کے نزدیک وہ ہے جس کو ذکر کیا گیا، اور وہ کون ہے؟ اور وہ نہاں اور وہ قول ہے مصنف رحمہ اللہ کا جب تک نہ انتظار کرے، یعنی اتنی مدت کہ نہ انتظار کرے کف خاطب، یہ ہے غیبت کہ وہ انتظار نہیں کرتا۔ ایک یہ ہے نا کہ اس کہنے تک ہم انتظار کرتے، پھر عطف ڈالا اپنے قول ما لم ینتظر پر، اپنے قول مدت کا جمع من المتاخرین کے نزدیک، یعنی مدت سفر، اور اسی پر ہے فتویٰ جی کہ جو مدت سفر ہے نا یہ غیبت منقطع ہے، یہ غیبت منقطع ہے جی۔ ہمارے ہاں جو نظام ہے نا بچہ جی وہ بڑا مشکلانہ نظام ہے، مشکلانہ۔ وہ یہ ہے کہ رشتہ ہم نے دے دیا ہے جی، وہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں یار مہربانی شادی کر دو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمارا بڑا بیٹا انگلینڈ ہے، تو اس نے کہا جی میں اگلے سال آؤں گا تو پھر ہم شیرہ کی شادی کروں گا، تو ہم اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے، ہے کہ کوئی نہیں جی۔ تو دونوں جوان ہیں، لڑکا تیار ہے، لڑکی بھی تیار ہے اندر سے، لیکن فلاں آئے گا تو پھر کریں گے، فلاں آئے گا تو پھر کریں گے۔ سارے یہ مشکلات کیوں ہیں؟ جہیز کے لیے۔ کس کے لیے؟ جہیز اور اپنا تسلط جمانے کے لیے، کہ جب میں نہیں ہوں گا، میری وہاں بات نہیں ہوگی، تو پھر میرے پیدا ہونے کا فائدہ کیا ہوگا جی۔ یہ سارا ہمارا جو ظالمانہ نظام ہے اس نے ہمارے سارے معاشرے کا سارا بیڑا غرق کیا ہوگا۔ کوئی بندہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا جی۔ ظاہر ہماری سوچ تب ہو کہ کوئی اندر سے کوئی دو چار نکلے نا جن کو کوئی سوجھ بوجھ ہو، جب ساری ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں تو پھر اس طرح کسی کو کیا کچھ سمجھ آئے گی یار۔ بس ظالمانہ نظام کے تحت چل رہے ہیں، سارے چل رہے ہیں، سارے چل رہے ہیں جی۔ وعلیہ الفتویٰ، تحقیق اختلاف کیا ہے غیبت منقطع کی حد میں۔ اول، جب تک نہ انتظار کرے کف خاطب جی، اختیار کیا، اس کو اکثر مشائخ نے حوالے لکھے ہیں۔ دوسرا قول ہے مسافت القصر، کیا ہے؟ اس کو کہا تھا پیچھے وہ حد ثانی کہ مسافت القصر ہو تو یہ غیبت ہے۔ ثالث یہ کہ ہو وہ ایسے شہر میں کہ نہ پہنچے اس شہر تک قافلہ سال میں، مگر اختیار کیا اس کو امام قدوری اور ابن سلمہ رحمہم اللہ وغیرہ ذالک نے جی۔ جان اس بات کو کہ ابد کے لیے ولایت و تزویج ہے اقرب کی غیبت کے وقت، ایسی غیبت جو منقطع ہے۔ اور اب غیبت منقطع کہ خاطب انتظار نہیں کرتا اتنی دیر، یہ ہے، یہ غیبت منقطع کہ مدت سفر دور ہے، جتنی مدت سفر ہے نا وہ اقرب اتنا دور گیا ہوا ہے۔ اور تفسیر غیبت منقطع کی اکثر کے نزدیک
وہ ہے جو ذکر کی گئی ہے، اور وہ قول ہے مصنف رحمہ اللہ کا، جب تک ما لم ينتظر، یعنی مدت، یعنی اتنی مدت، یعنی اتنی مدت کہ نہ انتظار کرے کف خاطب، کف جو پیغام نکاح دے، پھر عطف ڈالا گیا، پھر عطف ڈالا اپنے قول ما لم ينتظر پر، اپنے قول مدتا، اور مدتا سفر ان دا جمیع من المتاخرین کا، اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی غیبت منقطع سے مراد ہے بھی اتنا دور ہے جتنی مدت سفر ہے، لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ آج آلات موجود ہیں، فون کر کے اس سے بات پوچھی جا سکتی ہے، وہ یہ جو بڑے پھڑکے ہیں ان کے ذریعے تصویر سامنے آ سکتی ہے۔ جی جان اس بات کو کہ ابعد کے لیے تصویر ہے اقرب کی غیبت کے وقت غیبت منقطع، تفسیر غیبت منقطع کے اندر اکثر ما ذکر ہے، اور وہ قول ہے مصنف رحمہ اللہ کا ما لم ينتظر، یعنی اتنی مدت کے نہ انتظار کرے کف خاطب۔ پھر عطف ڈالا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول ما لم ينتظر پر اپنے قول مدت کا وعلیہ الفتویٰ۔ وَوَلِيُّ الْمَجْنُونَةِ ابْنُهَا وَلَوْ مَعَ أَبِيهَا بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ أَنَّ الْابْنَ مُقَدَّمٌ فِي الْعَصُوبَةِ عَلَى الْأَبِ۔ مجنونہ ہے، جی اس کا بیٹا بھی ہے، جی تو بیٹا کیسے، وہ پہلے کوئی شادی تھی کہ ویسی وہ مر گیا، طلاق دے دی، اب دوبارہ شادی کرنی ہے۔ مجنونہ کا بیٹا بھی بالغ ہے، بالغ کہ نابالغ؟ بالغ، باپ بھی اس کا موجود ہے، اور مجنونہ کا ولی اس کا بیٹا ہے، اگرچہ ہو اس کے باپ کے ساتھ، اگر بیٹا کوئی نہیں پہلی مرتبہ کرانی پھر تو باپ کوئی ولایت ہے۔ بنا کا یہ کیوں بیٹے کے کیوں ترجیح ہے؟ بنا کرتے ہوئے اس قانون پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ بیٹا مقدم ہوتا ہے عصوبت میں باپ پر، بیٹا موجود ہو تو باپ اسبہ نہیں ہوتا، باپ صاحب فرض ہوتا ہے، باپ تب اسبہ بنتا ہے جب بیٹا کوئی نہ ہو میت کا، تو بیٹا موجود ہے، باپ اسبہ نہیں ہے، لہذا بیٹے کو ترجیح ہے، وہ سمجھے ہی۔ او بے خود رو ولو مع ابیہا، یہ واو وصلیہ ہے، یعنی اگرچہ اس کا باپ ہو، اور اس میں خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب مجتمع ہو گیا مجنونہ میں مجنونہ کا بیٹا اور مجنونہ کا باپ، تو پس ولی وہ اب ہے، اس لیے کہ لأنہ، اس لیے کہ اب یہ اوفر زیادہ ہے عذروب شفقت کے بیٹے سے، باپ کو شفقت زیادہ ہے اپنی بیٹی پر بنسبت بیٹے کے ماں پر۔ جی اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ابن الابن، جی وہ مقدم ہوتا ہے عصوبت میں، میت کا جو پوتا ہے وہ عصوبت میں، پس بے شک میت جب چھوڑ گئی باپ اور بیٹا تو مستحق ہوگا اب چھٹے حصے کا بالفرض، اور باقی ابن کے لیے ہوگا بال، اور یہ ولایت مبنی ہے عصوبت پر۔ یہ والا ہما ابن الابن ہے کہ صرف ابن ہے، لیکن اس کو جوڑو نا مناسب نہیں ہے، ابن الابن مناسب نہیں ہے، جو کہ جو بات آ رہی ہے وہ صرف ابن کی آ رہی ہے، بات ابن کی چل رہی تھی۔ تو شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ابن مقدم ہوتا ہے عصوبت میں، کیونکہ میت، ہن دیکھو نا مسئلہ دیکھو نا آگے، کیونکہ میت جب چھوڑ گئی باپ اور ابن الابن نہیں، وہ اگرچہ بیٹا نہ ہو تو پوتا جو ہے وہ اسبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں جو مسئلہ چل رہا ہے کہ میت جب چھوڑ دے باپ اور ابن تو مستحق ہوتا ہے اب سدس کا بالفرض اور باقی سارا ابن کا بال، اور یہ ولایت مبنی ہے کس پر؟ عصوبت پر۔ جی بھی اگر نسخے سارے بھی متفق ہو جائے تو جب پڑھ رہے ہو سیاق و سباق کو دے کر کچھ عقل کر لیا کرو یار،
تو یہاں ابن الابن نہیں ہے، ابن ہے، کیا ہے؟ ابن ہے جی، کیونکہ بات ابن کی چل رہی ہے، پوتے کی بات نہیں. پوتا اگر جذبہ ہے، یہاں یہ ہے کہ اگر بیٹا اور باپ، میت کا بیٹا اور باپ موجود ہو تو بیٹا اسبہ ہوتا ہے، باپ اسبہ نہیں ہوتا، وہ صرف صاحب فرض ہوتا ہے. یہ مسئلہ چل رہا ہے جی. اور ٹھیک کری میں تھے. اور ولی مجنونہ کا بیٹا ہے، اگرچہ مجنونہ کے باپ کے ساتھ ہو، بنا کرتے ہوئے اس پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ ابن مقدم ہوتا ہے اصوبت میں اب پر. شابہ جی. مجنونہ کا بیٹا ہے، اس کا اگرچہ وہ اس کے باپ کے ساتھ بنا کرتے وہ اس قانون پر جو ذکر کیا گیا، یعنی بیٹا مقدم ہوتا ہے صحبت میں باپ پر. جی. وتعتبر الکفاۃ فی النکاح نسبا وقریش بعضهم کفء. صبر. اب کف کا مسئلہ، کس کا؟ کف کا مسئلہ ہمیشہ یہ الجھا رہتا ہے جی. تو 2 مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہو. کس میں؟ قدوری شریف میں. جوہر نیہ تفصیل ہے. یہ کنزو تو کہا کہ میں بھی حاشیے پر بڑی تفصیل ہے. یہ اب یہاں کوشش کریں جی جتنا کچھ گزارا ہو سکتا ہے جی. اور معتبر ہے برابری سرابری نکاح میں نسب کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اور عجم میں اسلام کے اعتبار سے، اور حریت کے اعتبار سے، اور دیانت کے اعتبار سے، اور مال کے اعتبار سے. کتنے ہو گئے؟ 5. سمجھا جی؟ اگر بچ بڑھو اس میدان دے جی، سمجھو اس میں جی، توجہ کرو گے. اور معتبر ہے کفات الوجہ فیہ. یہ کف کا اعتبار کیوں ہے کہ ابن آدم ہے، لڑکی لڑکا ہے، ٹھیک ہے شادی کر دے. کف کا اعتبار کیوں ہے؟ وجہ اس میں یہ ہے کہ مصالح کا انتظام. یہ صرف لڑکی لڑکے کو اکٹھا کر کے ایک رات کی لذت نہیں دلوانی، اس سے ایک پورا نظام بننا ہے، مخلوق وجود میں آنی ہے، پورا ایک معاشرہ اس سے قائم ہونا ہے. یہ ہے کہ مصالح کا انتظام محض ہوتا ہے زوج اور زوجہ کے درمیان. کب؟ توافق اور الفت کے وقت. کب؟ چلو کف کو چھوڑو. باپ نے مجبور کیا، بیٹا یہ میری بہن ہے، میں نے رشتہ اس سے لینا ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، مانو. تم مجبور کر کے کرا دیا. ساری زندگی وہ ذلیل ہوتے ہیں. رکھتے ہیں تو وہ اس طرح رکھتے جس طرح انسان کو رکھا جاتا ہے، یا طلاق پہ نوبت آتی ہے. یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں نے اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں نے رشتہ اس سے لینا ہی لینا ہے. جی حرامی اولاد ہو تو میری بات نہیں مانتے. یہ ساری باتیں ہیں کہ کوئی نہیں. یہاں پہ شاجی اپنی خواہشات پر دوسروں کی زندگی کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اپنی دوسروں کی زندگی کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو توافق اور الفت ہوگی تو یہ انتظام المصالح ہوگا جی. اور وہ دونوں ہوتے ہیں کون؟ توافق اور الفت. یہ دونوں ہوتے ہیں بین المتکافئین عادتاً. ویسے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. عادتاً یہ ہے کہ ان میں برابری سرابری ہو نا تو پھر یہ توافق اور الفت ہوتی ہے. اگر برابری سرابری نہ ہو تو پھر مسائل ہیں. اور سنو، کیونکہ شریفہ حسب کے اعتبار سے جی کہ بھئی وہ حسب سے مراد ہے، حسب ہے کردار، نسب ہے خونی رشتہ. کیونکہ شریفہ حسب کے اعتبار سے جو شریفہ ہے یا نسب کے اعتبار سے جو یہ انکار کرتی ہے یہ کہ ہو جائے فراش کس کے لیے؟ خسیس کے لیے. کس کے لیے؟ خسیس کے لیے. تو وہ انکار کرتی ہے کہ فراش بنے خسیس کا.
تو پس اسی طرح اعتبار کیا ہے کف کا کفات کا شارع نے، کیونکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث سنو، تخیرو، اختیار کرو اپنے نطفوں کے لیے، تم نے تمہارے بدن میں جو قیمتی جوہر ہے جس سے آگے اولاد آدم وجود میں آنی ہے، یہ نطفہ تم کس جگہ رکھ رہے ہو وہ دھیان کرو۔ اور آپ نے فرمایا شادیاں کراؤ برابر سرابر کی، اخراجہ ابن ماجہ والحاکم، جی، او المستدرک سنن البہقی کبیر تے سنن دار قطنی بندے پہ جی، اچھا مک گئی گل۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب آ جائیں تمہارے پاس اکفا، برابر کے رشتے آ جائیں تو پس نکاح کر دو تم عورتوں کا، اور نہ روکو ان کو، جی، الحدثان ایل، حدثان تسنیہ نہیں ہے، مفرد ہے، مراد موت۔ اب ان کو موت تک روکو نہیں، جی، موت تک اگر کف آ گیا تو رشتہ کر دو ان کا، جی۔ اچھا جی، سمجھے ہی؟ اور دیکھو نا دو، ٹھیک ہے، اب پہلے کے نمبر سے دو، دو پر دو نیچے آ گئے، کال مقدسی پر ہے نا، جی، اخراج الحاکم، اور باب میں اخبار اخر بھی ہیں، توجہ کرے جی، اور یہ کفات معتبر ہے رجل کی جانب سے بالاتفاق، رجل کی جانب سے کہ رجل عورت کا کف ہونا چاہیے، رجل یہ بالاتفاق معتبر ہے کہ رجل کی شادی جس عورت سے کرا رہے ہو نا یہ اس سے نیچا نہ ہو، ورنہ شریفہ غیر شریف کے گھر آ جائے گی۔ رجل کی شادی جس سے کرا رہے ہو یہ اس کا، اس لیے کہ زوج نظر آ رہے مفترش ہے، وہ اس کو بستر بنانے والا ہے، اور نہیں غیظ دے گا زوج کو فراش کا دناعت۔ اگر اعلیٰ خاندان کے مرد کے نیچے بیوی ادنا خاندان کی ہے تو چونکہ وہ اس کا فراش بن رہی ہے تو مرد کے لیے اس میں شرم نہیں ہے، لیکن شریفہ اگر کمینے کا بستر بن رہی ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے جی، تو کم گڑبڑ ہو جانا جی، کہ مانا یمنو کے وزن پر آنے کے لیے ہلکی العین ہلکی اللام ہونا شرط ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ جتنی ہلکی العین واللام میں سارے مانا یمنا ہی ہوں، یہ ذرا سمجھنا یہاں پہ جی، مطلب الٹ پلٹ کر دیو جی، سمجھے کہ رجل اس کی شادی جس عورت سے ہو رہی ہے یہ اس کا کف ہونا چاہیے، وہ ایسے اونچی نہ ہو، ورنہ شریفہ کے لیے مسئلہ ہے۔ ہاں کہ اس آدمی کی اس عورت سے شادی جو اس سے کف میں نیچے ہے یہ ٹھیک ہے، یہ سمجھے ہی؟ اچھا جی، تے ولا تو تبر من جانبہا، سمجھا گی دلیل؟ ھذا عندہ، ھذا یعنی امام صاحب کے نزدیک، یعنی جہاں کے ذکر نہ ہو کون تو پھر عندہ عموماً امام صاحب تو ہما صاحبین ہوتے ہیں، دھیان کرنا، اور عندہما اعتبار کیا گیا ہے عورت کی جانب میں بھی قضا فی الظہیریہ،
اور رد کیا اس کو بدائے نہر بحر وغیرہ میں، اور ذکر کیا انہوں نے کہ نہیں اعتبار کف کا عورت کی جانب میں اتفاقی، یہ اتفاقی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ بھئی مرد کے برابر ہی عورت ہو، یہ شرط نہیں ہے، سمجھے ہی سمجھا جی، مطلب تو الٹ مانا کٹ لو بچوں، عرض اور کرنا سمجھ اور پی آوے۔ عورت خسیس مرد کی بیوی نہیں ہونی چاہیے، شریف مرد کی بیوی اگر خسیس عورت بن گئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ مرد عورت سے کم نہیں ہونا چاہیے، برابر یا اونچا، سمجھو اس مسئلے کو۔ لہذا بیوی مرد سے اونچی ہو، یہ نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ قولہ نسبا جی، اچھا جی، قولہ نسبا، بھئی برابری ہو، اعتبار ہے کف کا نکاح میں نمبر 1 کس اعتبار سے؟ نسب کے اعتبار، صبر تھی کھوڑا جی، کس اعتبار سے؟ انہیں سمجھ لیں پھر کہ چلتے ہیں جی۔ قولو نسبا، یہ تمجیز ہے، یعنی من جہت النسب، من نسب کی جہت سے ان میں برابری ہو جی، کیونکہ نسب ہی ان چیزوں سے ہے کہ واقعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مباحات اور تفاضل دنیا میں نسبوں کے اعتبار سے لوگ فخر کرتے ہیں، پس شریفت النسب انکار کرتی ہے جی، وتستأنف اور استئناف کرتی ہے، یعنی یہ عطف تفسیری ہے، اس سے کہ ہو وہ رذیل النسب کے تحت، اگرچہ وَإِن لَّمْ يَكُن مجرد حاض شرافت، یہ دوجا مسئلہ ہو رہے، اگرچہ نہیں صرف یہ شرافت کون سی؟ نسبی، سبب فضیلت کا آخرت میں، صرف نسبی شرافت فضیلت کا سبب نہیں آخرت میں، سنیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تو معاملہ ہی اور ہے، اس میں تو جتنا کوئی محنت کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے جی۔ سنیں، فضیلت کے لیے آخرت میں عند اللہ جل جلالہ دلالت کرتا ہے اس پر اللہ جل جلالہ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ سست کر دے اس کو عمل، اس کا عملی زندگی میں وہ سست ہو تو نہیں تیز کرے گا اس کو نسب اس کا، جہاں عملی زندگی سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں نسب کی وجہ سے یہ اوپر چلا جائے، ایسے نہیں ہوگا بھئی، آقا حضور کا فرمان ہے مسلم شریف میں یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اخرجہ مسلم، اور ایک معتبر ہے کفاءت نکاح میں نسب کی جہت سے جی، اور معتبر ہے کفاءت نکاح میں نسب کی جہت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، فقریش بعضهم كفء لبعض والعرب بعضهم كفء لبعض، أي العرب الذين لم يكونوا من قريش بعضهم أكفاء لبعض، اعلم صبر، پس اب نسب بیان کرتے ہیں، نسب، پس قریش ان کے بعض کف ہیں بعض کے لیے جی، قریشی جتنے ہیں وہ سارے بعض کے کف ہیں جی،
اور عرب بعض ان کے کف ہیں بعض کے لیے. پچھلی کتاب میں یہی تھا کیا اور تھا کہ قریشی سارے اور عرب بعض ان کے کف ہیں بعض کے لیے. یعنی تو سوال ہے کہ قریشی بھی تو عربی ہیں تو پھر عرب کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی سوال کا جواب ہے یعنی وہ عربی جو نہ ہوں قریش سے، باقی سارے عربی بعض ان کے کف ہیں. اب وہ آپس میں قوموں کے نام کچھ بھی رکھ لیں باقی سارے عربی ایک دوسرے کے کف ہیں. سمجھے جی؟ لیکن اگلی چیزیں بھی آ رہی ہیں جی، ان کو بھی ساتھ جوڑنا ہے جی. اور دیکھو بزرگوں، قریش جی اچھا جی فقولوا فقریش اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ نئی تفاضل قریشیوں کے درمیان ہاشمی ہونے سے، نوفلی ہونے سے، تیمی ہونے سے، ادوی ہونے سے وغیرہ یہ سارے برابر ہیں. اور اسی لیے تو اب اس ایک شادی پر بڑا اختلاف ہے، اسی لیے تو شادی کرا دی تھی حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حالانکہ حضرت مولا علی ہاشمی تھے جی، آپ تو آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ کی جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی، اور جناب عمر جو ہیں وہ تو ادوی ہیں اس لیے کہ وہ قریش سے تھے. کس سے تھے؟ قریش سے تھے. توجہ کریم ہے. اور کیونکہ خلفائے اربعہ سارے کے سارے کن سے ہیں اور قریش تصغیر ہے کرش کی. کرش وہ بڑا جانور ہے من اعظم دواب البحر جی، جو روک دیتا ہے کشتیوں کو چلنے سے سمندر میں اور توڑ دیتا ہے وہ کشتیوں کو. اسی کے ساتھ نام رکھا گیا قریش کا قریش باوجہ غلبہ پانے اس خاندان کے اور ان کے قہر کے اپنے ماں سوا پر عربوں سے. دوسرا یہ کہ زیادہ رہے یہ خانہ کعبے کے متولی کیونکہ اسماعیل علیہ السلام یہی تھے، یہاں سے ان کی اولاد چلی ہے جی. اچھا جی ایل عرب کی اشارہ کیا ہے اے کے ساتھ اس سوال کے جواب کی طرف دفعہ اس کا جو کہا گیا کہ قریش بھی تو قبیلہ من العربی ہے. سنیں تو پس کیا وجہ ہے عرب کے ذکر کرنے کی قریش کے ذکر کے بعد، باوجود کہ انہ یقتضی تقاضا کرتا ہے یہ کہ ہو کرشی کف غیر کرشی کی. حالانکہ اس طرح تو حاصل دفعہ یہ ہے کہ عرب سے مراد کون ہیں؟ غیر قریش ہیں. سنیں جی اعلم صبر 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 جان اس بات کو کہ ہر وہ جو ہے نضر بن کنانہ کی اولاد سے. کس سے؟ وہ قریش ہے اور وہ جو اولاد ہے ان کی جو ان سے نظر سے اوپر ہیں جو آگے پیچھے کے چلے گئے ہیں وہ قریش نہیں ہیں. نظر کی جو نیچے اولاد ہے ساری یہ کنا یہ قریش ہے. سمجھے ہی؟ ادھر دیکھو میرے کچھ لگ دیا. قولو من اولاد نضر بن کنانہ تھا یہ بار میں جد ہیں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد ابن
عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لبی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نادر. جی اب ندر سے جو نیچے ہیں جی وہ سارے تو یہ 12 جد ہیں سرکار کے. اب آگے جب تک جہاں تک سرکار نے بیان کیا کہ ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، حضرت عدنان تک سرکار کا شجرہ نسب ہے جی. تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ آبا سلسلہ امہات ان میں سے کوئی بھی ایک نجس نہیں ہے. انما المشرکون نجس، یہ نجس نہیں ہے، یہ موحد تھے. کیا تھے؟ لہذا سرکار کے دونوں سلسلوں کو میں تو کہتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہم و عنہن. کسی کی مرضی کہے کسی کی مرضی نہ کہے، میں تو کہتا ہوں جی صرف سرکار کا سلسلہ. باقی جو آگے اولاد دائیں بائیں پھیلی وہ تو پھر وہ اپنا پنجابی جاندن کیتا پائیں ہیں، سمجھے نا جی. یہ جو ایک ایک سلسلہ ہے جن کے نام جو پڑھے آپ نے جی، یہ ساری بڑی ہستیاں ہیں، سبحان اللہ. اچھا جی، پس وہ جو ندر کی اولاد سے ہیں ان کا نام رکھا گیا ہے قریش، اور وہ جو منسوب ہیں ما فوقہ کے ساتھ جیسے خزیمہ اور ان کے غیر کی اولاد. اوپر جو دائیں بائیں نکلے کہ باقی بیٹے وہ نہیں ہیں کرشی. کرشی قریشی دو میں لفظ نے. حاشیہ دیکھو، محض کہا گیا ہے یہ جو تھے سرکار کے 12 دادا ان کو ندر کیا کہتے؟ ندر لے جمال ہی لے سونے دا نور چمکدا پہ جمال کی وجہ سے ان کو کیا کہتے سن؟ ندر. ندر اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، چمکائے رکھے جی، سبحان اللہ جی. اور وہ جد ثانی عشر 12 جد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہ قریش ہیں مذہب راجے پر. قریش آپ کا ہی لقب ہے. کن کا؟ ندر کا. ماز کہا گیا ہے قریش. کن کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ ان کو بابجا اس کے جو روایت کی گئی، نام تو ان کا ندر ہے، بابجا اس کے جو روایت کی گئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بے شک ندر تھے ایک کشتی میں، پس طلوع ہوا ان بردابا باہر کے دواب سے. اندر سے بہت بڑا جو ہے نا وہ جنگلی پانی کا ایک درندہ دابا نمودار ہوا. کہا جاتا تھا اس کو قریش. یہ تھا جو کشتیاں توڑ دیتا، الٹا دیتا جی. تو پس خافہا، پس ڈرے اس قریش سے، اس دابا سے اہل سفینہ جی. تو پس مارا جناب ندر نے اس کو بسہم تیر جی. کی مارے؟ او سبحان اللہ. فقاتلہا، پس مار دیا آپ نے اس دابا کو اور کاٹا اس کا سر، کاٹا اس کا سر کاٹ دیا اور اٹھایا اس کو اپنے ساتھ، پھر مکہ لے کر آئے. بتایا کہ میں نے یہ دابا مارا ہے جی سمندر میں جی. تو وقی اس لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ بے انہو مار دیتی ہے. بعض نے کہا ہے کہ ان کے نام رکھ فی تسمیت ہی، کہ آپ کے نام رکھنے میں بنو ہو آپ کے بیٹوں کا قریش، لذالک اسی لیے ہے، اس وجہ سے آپ کی اولاد کو. آگے یا بابا جا غلبہ پانے ان کے اور قہر کرنے ان کے باقی تمام قبائل پر، جیسا کہ وہ غالب ہوتا ہے یہ دابا سمندر کے سارے، یہ وجہ. وکیل غیر ذالک، بعض اور وجہ بھی بیان کیے جی. ایشا بس ہے جی. تو جس میں مختلف روایتیں ہوں تو لڑائی نہیں ہے. ایک سنا دی ہے تو کتاب آپ کے سامنے نہیں ہے، میں نے ایک سنا دی ہے، دوسرا کو دوسری سناتا میں استادہ کو سنی نے بڑے لامے ہونے سکتا ہی ہونی. یہ ڈولا کتوں پیا
سامنے کوئی نہیں ہے جس لے آ گیا نا وغیرہ ذالک ہن کیڑا مر گیا دماغ والا کہ رہ گیا مر گیا چلو ٹھیک ہے جی اور محض دھیان کریں جب ٹائم دا بھی کافی ہو گیا جان اس بات کو کہ ہر وہ جو اتو ہی نا فکر ہے پس قریش بعض ان کے کف ہیں بعض کی اور عرب بعض ان کے کف ہیں بعض کی یعنی عرب وہ عرب جو نہیں ہیں قریش سے بعض ان کے کف ہیں بعض کے لیے جی پس قریش بعض ان کے کف ہیں بعض کے لیے اور عرب بعض ان کے کف ہیں بعض کے لیے یعنی عرب وہ کہ نہیں ہیں قریش سے بعض ان کے کف ہیں بعض کے لیے جان اس بات کو ہر وہ جو ہے حضرت نضر بن کنانہ کی اولاد سے قریش ہے اور بہرحال اولاد ان کی جو اوپر ہیں جناب نضر سے پس نہیں جی جان اس بات کو کہ ہر وہ جو ہیں جناب نضر بن کنانہ کی اولاد سے پس وہ قریش ہیں اور بہرحال اولاد ان کی جو ہیں اوپر جناب نضر سے پس نہیں